پوری تاریخ کے اندر سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے نا سیاست کو، وہ پہنچا ہے جب جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار اور عمران خان، ان چاروں نے مل کے اس سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ کسی بھی ادارے کی جو پارلیمنٹ نہ ہو یا جو سیاسی ادارہ نہ ہو، اس کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نہ کسی طریقے سے فوجی مداخلت رہی ہے۔ 56 کے بعد سے تو یہ باقاعدہ سٹارٹ ہوگی۔ جنرل باجوہ تو بھی کہتے ہیں نا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کس طرح کا آدمی ہوگا۔ جنرل فیض کا جو کردار تھا نا، وہ سوچا سمجھا، لوگ گالیاں نکال رہے تھے سڑکوں میں کھڑے ہو کے عمران خان کو۔ زمانے میں عمران نے باقاعدہ 9 مئی کروایا، 9 مئی میں بھی جنرل فیض ساتھ تھے۔ ایک نہ ایک آدمی کو انہوں نے پکڑنا تھا۔ اب وہ آدمی کا کرا نکلا ہے فیض امید، ساروں کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے فیض امید سے ملتے تھے۔ ثاقب نثار نے جس طریقے سے ان کو جوڈیشل کور دیا، ایون عمران خان کا جو بنی گالا کا گھر ہے اس کو قانونی تک کروایا، جمائمہ کا خط مان لیا۔ میں سخت سزا کے حق میں نہیں ہوں، لیکن سزائیں ملنی چاہیے۔ DGISPR نے ایک بات بار بار کہی ہے، انہوں نے تقریباً ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا کا واسطہ پاکستانی فوج کو سیاست سے دور رکھیں۔ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو پاکستان کو گھن کی طرح کھا گیا ہے۔ ان سب سیاستدانوں کے پیسے جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتے، وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یعنی جائیداد اثاثوں کی بات کر رہے ہیں، جائیدادوں کی، احساسوں کی، ان کی تنخواہوں کی، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، یہ سیاست سے لڑی جاتی ہے۔ ہر اس انسان کو ٹکٹ دیں گے جو لڑنا چاہتا ہے۔ صرف ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ امیر ہے کہ غریب ہے، جتنا غریب ہوگا اور اتنا ہی وہ ہمت والا ہوگا، جذبے والا ہوگا، ہم اس کو ٹکٹ دیں گے بجائے کہ امیر کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے آپ کو ذوالفقار علی پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ سیاست کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب۔ بہت شکریہ ناظرین، آج ہم یہ ڈسکس جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال کی قید کی سزا ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے ڈائریکٹر جنرل ISI ہیں جن کو اس قسم کی بڑی سزا دی گئی ہے، بلکہ چھوٹی بھی سزا پہلے ISI کے DG کو نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی، پاکستان کے نظام کے حوالے سے بھی، اور بین الاقوامی ایک سینیریو میں بھی۔ تو گفتگو کرتے ہیں جواد احمد صاحب سے۔ جواد صاحب، یہ 14 سال کی سزا ہوئی، 2 الزام ان کے اوپر ثابت ہوئے پاکستان کی ملٹری ٹرائل میں۔ ایک یہ کہ انہوں نے پاکستان میں سیاسی مداخلت کی، اور دوسرا یہ کہ سرکاری راز کو افشا کیا۔ پہلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سرکاری راز کو افشا کرنے والے تو کئی لوگوں کو سزا ہوئی ہے، جو سویلین تھے ان کو، ان کے خلاف ایکشنز ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن یہ جو سیاسی مداخلت ہے یہ تو پاکستان کا ہر شہری اور ہر سیاسی جماعت کہتی ہے کہ جی سیاسی مداخلت پاکستان فوج کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سزا ہوئی اس کا کیا مطلب دیتے ہیں آپ؟ فیوچر میں کیا ہے یہ؟ پہلی بات تو یعنی یہ یہ کہ جو ہماری موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے یہ کیا چاہتی ہے؟ یعنی یہ سزا کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اور آگے فیوچر میں کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا موقع میں بتا دوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آرم فورسز جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، ہم ان کو بڑا پیار کرتے ہیں۔ میرا تو ایک گانا ہے اس حوالے سے، آپ کو بڑا اچھی طرح پتہ ہوگا کہ او میرے یار تو میرا پیار، صدر ہے تو سلامت، تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت۔ تو یہ سارا جو میرا پیار ہے، محبت ہے، ان کے لیے اس لیے ہے کیونکہ یہ جانے دیتے ہیں ہمارے لیے، یہ بارڈرز پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر کوئی بیرونی بلکہ اندرونی بھی خطرات جو ہیں اس سے نمٹتے ہیں یہ۔ پھر اس کے علاوہ زلزلوں سیلابوں میں جو ان کا کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں عالی شان ہے۔ میں نے اتنا شاندار کام شاید کہیں نہیں دیکھا جس طرح یہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے زلزلوں میں اور سیلابوں میں دونوں میں کام کیا ہوا ہے۔ اسی سے مجھے یاد آتی ہے کہ ابھی جو فلڈ آیا تھا پچھلا KP میں، جس میں یہ آپ کے گھر جتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ موو کر رہے تھے پانی کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی پاکستانی فوج کے جوان سپاہی زخمیوں کو اور ڈیڈ باڈیز کو نکال کے باہر لا رہے تھے۔ بالکل ایسا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے نا یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ساتھ ہم یہ کہتے ہیں سیاسی پارٹی کے طور پہ کہ کسی بھی ادارے کی، فوج سمیت کسی بھی ادارے کی جو پارلیمنٹ نہ ہو یا جو سیاسی ادارہ نہ ہو، اس کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا بالکل اصولی موقف ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس ملک کے اندر جب سے یہ ملک بنا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے فوجی مداخلت رہی ہے۔ 56 کے بعد سے تو یہ باقاعدہ سٹارٹ ہوگی۔ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ایوب خان کا پھر دور آیا، پھر اس کے بعد یحییٰ خان، اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق، اور پھر آگے سے آگے ابھی تک آپ دیکھ لیں اس طرح چل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس حوالے سے پوری تاریخ کے اندر سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے نا سیاست کو، وہ پہنچا ہے جب جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار اور عمران خان، ان چاروں نے مل کے اس پورے سسٹم کو نقصان اس طرح پہنچایا کہ جنرل باجوہ تو بھی کہتے ہیں نا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کس طرح کا آدمی ہوگا۔ ان کی تھوڑی سی ہم ان کو شک کا فائدہ دے دیتے ہیں کہ نہیں پتہ تھا،
بات پھر بھی غلط تھی کسی کو لانا اس طرح ایک ہائیبریڈ رجیم جو ہے قائم کرنا پاکستان کے اندر، لیکن جنرل فیض کا جو کردار تھا نا وہ سوچا سمجھا تھا. جنرل فیض آخر تک ساتھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا، مہنگائی ہونی شروع ہوئی، بیڑا غرق لوگ گالیاں نکال رہے تھے سڑکوں میں کھڑے ہو کے عمران خان کو اس زمانے میں. تو یہ میرے سامنے ہوا ہے 2022 کی اپریل تک جو حالات تھے پاکستان کے اندر، جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف تھا، یہ اپنی طرف سے بڑی بڑی باتیں کر کے آئی تھی، انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا الٹا. تو انہوں نے جب یہ سارا لوگ جب یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ جاری ہے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، گالیاں نکال رہے تھے، اس وقت فیض جنرل فیض پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے. پھر جب عمران خان کو نکالا گیا جنرل فیض اس وقت بھی ساتھ کھڑے تھے. پھر جب عمران خان کے حوالے سے یہ باتیں شروع ہوئی کہ جس نے 52 جلسے کیے ہیں، 54 یا 52، اور اس میں اس نے پاکستان کی ریاست کے خلاف بات شروع کی ہے، رپورٹڈ گورنمنٹ، اور میر جعفر، میر صادق، پھر ہم کوئی غلام ہے، اور پھر امریکی سازش، یہ سارا سائفر، یہ سارا کچھ عمران نے جب کیا، جنرل فیض اس میں بھی ساتھ تھے عمران کے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ عمران نے باقاعدہ 9 مئی کروایا، سب کو پتہ ہے 9 مئی میں بھی جنرل فیض ساتھ تھے، جس کی وجہ سے اب یہ معاملہ بھی ہوا ہے، ان کو جو سزا ملی ہے. اور اس کے بعد 26 والا جو معاملہ ہوا ہے، یہ جو 26 نومبر والا، دیکھیں ان ساروں کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے فیض میر صاحب ملتے تھے. اور تیسرا آدمی ہے ثاقب نثار. ثاقب نثار نے جس طریقے سے ان کو وہ جوڈیشل کور دیا، ان کو عمران خان کی حکومت کو قائم رکھنے میں جس طرح کی معاونت کی، اور ایون عمران خان کا جو بنی گالا کا گھر ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ بنا ہوا تھا، اس کو قانونی تک کروایا. جو بھی وہ کر سکتا تھا. جمائمہ کا خط مان لیا. وہ جمائمہ نے کہا جی کہ یہ تو جی وائٹ منی ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد وہ لا کے رکھ دی سامنے، وہ بھی مان لیا. حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا پرانی اس کے پاس پڑی ہو ٹرانزیکشن جمائمہ کے پاس، لیکن وہ بھی مان لی. اور پھر چوتھے نمبر عمران خود تھا. میں کہتا ہوں یہ 4 لوگوں نے یہ کیا، لیکن فیض حمید جو ہے نا ان میں سب سے زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آخر تک کھڑے رہے. ثاقب نثار بھاگ گئے، انہوں نے بھی، وہ بھی اب کوئی بات نہیں کرتے عمران خان، لیکن فیض حمید یہ کرتے رہے آخر. فیض حمید صاحب نے 2 گاڑیاں دی تھی ثاقب نثار صاحب کو، ایک ان کے بیٹے کو، ثاقب نثار صاحب کو، وہ برآمد ہو گئی. میں یہ تو کہتا ہوں جی دیکھیے ہمارے ادارے جو ہے نا سارے، ان کے اندر لوگ سیاسی جو افیلیشن کی وجہ سے کوئی بھی ڈیسیجن کرتے ہیں یا کوئی بھی فیصلہ دیتے ہیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ملٹری سول دونوں، ایون ہمارے جو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء جو ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی، تو یہ سارے جو ہے نا یہ مل کے اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سیاست کے اندر آپ خود اداروں کو لے کے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد جب کسی کے اوپر مسئلہ ہوگا تو پھر آپ کیسے کہہ سکیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب عمران کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران کو تمام اداروں نے اسسٹ کیا ہے، مطلب تمام اداروں کے لوگوں نے، اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی پاکستان کی پوری، ان سب نے تو سپورٹ کیا، اسی لیے اس کو ہائیبریڈ رجیم کہتے تھے. اب اگر عمران خان اندر ہے تو ایک نہ ایک آدمی کو تو انہوں نے پکڑنا تھا. اب وہ آدمی کا کرا نکلا ہے، فیض حمید جو ہیں ان کے اوپر نکل آیا. ادروائز میں آپ کو بتاؤں اس میں اتنے سارے نام آتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آپ گنتی کرتے جائیں گے ختم نہیں ہوگی. بیوروکریسی میں اتنے سارے لوگ ہوں گے، اداروں میں اتنے سارے لوگ ہوں گے، جوڈیشری میں ہوں گے. ان کی باری آ رہی کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ آگے چلے گا، کیس آگے نکلے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر یہ مداخلت ختم اچھا ہونی میں آپ چاہیے. کو بتاؤں ابھی سیاسی مداخلت ختم ہونی چاہیے اداروں کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سزائیں کچھ لوگوں کو ملیں. میں سخت سزا کے حق میں نہیں ہوں، لیکن سزائیں ملنی چاہیے، علامتی بے شک ملیں، تاکہ آئندہ لوگوں کو اس بات کا جو ہے نا حوصلہ نہ ہو، ہمت نہ ہو. ابھی جو لاسٹ پریس کانفرنس کی تھی 10 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، 10-12 دن پہلے، وہ انہوں نے ایک بات بار بار کہی ہے. انہوں نے تقریباً ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا کا واسطہ پاکستانی فوج کو سیاست سے دور رکھیں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں، ہمیں معاف رکھیں. آپ اپنے سیاستدان ہیں، آپس میں سیاست کریں، جو مرضی کریں، پر پاکستانی فوج کو اس طرح سے سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم نہیں آنا چاہتے. یار اس سے بڑے اب اور کیا کہیں وہ، یعنی اب کس طرح سے آپ کو وہ سمجھائیں کہ یار ہمیں معاف رکھو، بھائی اپنی پالیٹکس کرو. جواز صاحب یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. سیاستدان پاکستان کے جو ہے نا وہ کروڑپتی اربپتی لوگ ہیں. یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو پاکستان کو گھن کی طرح کھا گیا ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کا خون چوستے ہیں، ان کا پسینہ جو ہے بہا کے یہ پیسہ کماتے ہیں. یہ سارے ایک ہی طبقہ ہے. یہ طبقے نے 3 پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ ایک ہی طبقے کی 3 پارٹیاں ہیں، اور یہ آپس میں کھیلتے ہیں، آپس میں یہ لڑ کے میں دکھاتے ہیں. اصل میں یہ سب ایک ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسہ اکٹھے بنانا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں ذوالفقار صاحب کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ یہ سب اکٹھے ہیں کہ نہیں ہے، ایک ہیں کہ نہیں ہے،
تو آپ دیکھیں کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پارٹی یا ان کا کوئی الحاق جو بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے پیسے بڑھتے جاتے ہیں. ان سب سیاستدانوں کے پیسے جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتے، وہ بڑھتے جاتے ہیں. یعنی جائیداد اثاثوں کی بات کر رہے ہیں، جائیدادوں کی، اثاثوں کی، ان کی تنخواہوں کی. آپ دیکھیں نا، یہ مل کے تنخواہ نہیں بڑھاتے. نیشنل اسمبلی میں کیا جب تنخواہ بڑھتی ہے ایک عام نیشنل اسمبلی کے ممبر کی، تو وہ تمام لوگ مانتے نہیں کہ ہاں بڑھنی چاہیے، ادھر اکٹھے ہوتے ہیں. جبکہ مزدور کی تنخواہ نہیں بڑھاتے، اپنی بڑھائی جاتے ہیں اور ایکسپونینشلی بڑھاتے ہیں. تو دیکھیں یہ سارے ایک ہی طبقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ادھر ایک عوامی تحریک شروع نہیں ہوگی، میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، جب تک پیپلز موومنٹ نہیں ہوگی اور نظریاتی طور پہ نہیں ہوگی اور لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، منظم نہیں ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، اصل حقوق جو کہ کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، علاج، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، عزت، یہ موبائل کا جو انٹرنیٹ ہے، یہ سارا کا سارا جو ضرورتیں انسانوں کی، جب تک یہ ان کو نہیں ملتی نا، اس وقت تک یہ جنگ جاری رہنی چاہیے. لیکن یہ جنگ جو ہے یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، یہ سیاست سے لڑی جاتی ہے. برابری پارٹی ان لوگوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے، یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے جو کہ ہم معاشی میدان میں، سماجی میدان میں اور پھر سیاسی میدان میں لڑیں گے. اور اس کے لیے میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ آئیں. ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، میں اس توسط سے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی سے بڑی تعداد میں برابری پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں. ہم ہر اس انسان کو ٹکٹ دیں گے جو لڑنا چاہتا ہے. صرف ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ امیر ہے کہ غریب ہے، بلکہ ہم عام لوگوں کو فوقیت دیں گے. عام لوگ آگے لڑیں، جتنا غریب ہوگا اور اتنا ہی وہ ہمت والا ہوگا، جذبے والا ہوگا، ہم اس کو ٹکٹ دیں گے بجائے کہ امیر کے. صاحب یہ آپ نے بات بڑی کی کہ ہماری برابری پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں اور آگے. اب آپ کا نعرہ ہے سوشلزم. سوشلزم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا پاکستان کے اندر ابھی نہیں، تو سوشلزم کیا ہے یہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کہ میں ضرور کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کیا فائدہ کیا ہوگا. یعنی اس کو ٹرانسفارم کریں گے کہ ان کی سیلری کیا ہوگی، ان کے پاس فیسلٹیز کیا ہوگی، ان کا بجلی کے بل کتنے آئیں گے، ان کے بچے کہاں پڑھیں گے، وہ کیسے اسکول جائیں گے، ان کو ہسپتال میں جانے پہ دوائی ملے گی، بیڈ ملے گا نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں سوشلزم میں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، یہ بات ہم کریں گے کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں. تو آج کا پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. ناظرین، ہم نے آج آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی مداخلت فوج کی طرف سے ہوتی رہی تھی، اس پہ جنرل فیاض حمید کو الزام لگا، اس پہ وہ پروو ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو وہ کنوکٹ کر دیا گیا ملٹری ٹرائل میں پاکستانی فوج کے اندرونی نظام کے تحت. اور اس پہ جواد صاحب کی رائے بھی آپ نے سن لی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان سے اگر آپ نے کسی بھی ادارے کی مداخلت کو ختم کرنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو پہلے اپنے اندر ایک جمہوری کلچر پیدا کرنا پڑے گا. اپنے اندر تو جو لیڈرشپ ہے اس کی ساری مداخلت ہے. کدھر ہے الیکشن، کہاں ہے یونٹ تک بنے ہوئے کسی سیاسی جماعت کے نیچے کچھ سٹرکچر میں؟ کہیں بھی نہیں ہے. وہ خود امر ہے، تو پھر کیسے کہیں گے کہ مداخلت ختم کریں؟ ہم لیکن ڈیموکریٹک سینٹرلزم کے اوپر قائم ہیں. آپ کو بہت شکریہ.